بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بيده مقاليد الفرج، والصلاة والسلام على صاحب الجبين الأبلج المبعوث بأقوم دين وأعظم منهج، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه السرج. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ عز و جلال کا یہ فیصلہ ہے، جو لوگ ایمان کی دولت کو حاصل کرتے ہیں، پھر عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت الفردوس تیار کر رکھی، جس جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی بھی اس سے الگ ہونے کی خواہش نہیں کرے. کون ہے خوش نصیب جن کے لیے اتنا بڑا وعدہ اللہ ذو الجلال نے دے دیا؟ اور وہ کون سے اعمال بجا لاتے ہیں جس سے اللہ ذو الجلال نے اتنا بڑا انعام جو ہے ان کے لیے پیش کر دیا. رمضان المبارک کا ایک مبارک موسم گزرا، کتنے لوگوں کی تڑپ تھی قرآن پڑھنے کی، قیام کرنے کی، روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی، طرح طرح کی نیکیاں کرنے کی. وہ سارے اعمال کہاں چلے گئے؟ کیا وہ سارے اعمال ابھی جاری ہیں، یا کہ اسی مخمصے کا شکار ہو گئے کہ شوال شروع ہوتا گیا، کچھ لوگوں نے سمجھ لیا رمضان کا رب اور شوال کا رب اور. میں اور آپ زندگی میں کتنی مرتبہ یہ سوچتے ہوں گے کہ میں نے اب یہ نیکی کرنی ہے، لیکن اس پہ ثابت قدمی نہیں اختیار کرتے. ان بکھرے ہوئے اور منتشر سوالات کا جواب شریعت کی روشنی میں کیا ہے؟ آج کی اس مجلس میں ہم یہی 4 نکات پیش کریں گے. مومن کس کو کہتے ہیں؟ مومن کی نشانی کیا ہے؟ کون سے ایسے راستے ہیں جن پر چلنے سے انسان کو پھر ایمان کی لذتیں ملتی ہیں اور پھر اس کو ثابت قدمی اللہ عطا کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان میں مضبوط سے مضبوط ترین اور مضبوط تر ہوتا جاتا ہے. تو آئیے سب سے پہلے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کریں کہ اللہ ذو الجلال کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دل سے اس بات کی تصدیق کریں
کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف کہہ نہیں رہا، بلکہ میرے دل کی اتھا گہرائیوں میں یہ بات ثبت ہو چکی ہے۔ صرف دل سے تصدیق نہیں کرنی، بلکہ یہ یقین کرنا ہے کہ جب تک میں عمل نہیں کروں گا میرے ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں۔ الایمان له 5 ارکان، اقرار باللسان وتصدیق بالجنان وعمل بالارکان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة أبي مرة الشيطان۔ ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، زبان سے بھی اقرار، دل سے بھی تصدیق، اور اس اقرار اور تصدیق کی روشنی میں عمل کرنا، اور یہ یقین رکھنا کہ میں اگر نیکی کروں گا تو میرا ایمان بڑھتا جائے گا، اور اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو میرا ایمان کم ہوتا جائے گا۔ ایماننا عقد وقول وعمل يزيده البر وينقصه الزلل۔ جب تک ان 5 باتوں کی سمجھ نہیں آتی بندے کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا۔ 7.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، 6 ارب کافر ہیں، 1.5 ارب مسلمان ہیں، جن میں سے اپنی منمانی کرتے ہوئے ایمان کی تعریف یہ کر بیٹھے، آدھی دنیا بے عمل ہو گئی اس بات کے پیچھے لگ کے، جب کسی نے کہہ دیا بس کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز کی کیا ضرورت ہے، عمل کی کیا ضرورت ہے۔ مرجئہ ایسے لوگ جو ایمان کے ساتھ عمل کو شامل نہیں کرتے، آدھی دنیا بے عمل انہوں نے کر دی، اور باقی آدھی دنیا وہ ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر کوئی گناہ ہو گیا تو یہ کافر ہو جائے گا۔ نہ پہلی بات دین کی ہے نہ دوسری بات دین کی، اس قدر خوبصورت دین ہے۔ دین یہ کہتا ہے انسان سے گناہ ہو جائے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، توبہ کر لے، معافی مانگ لے۔ یہ کفر کے فتوے لگانے والے، دنیا جہان میں خون ریزی کرنے والے، آدھی دنیا انہوں نے برباد کر دی، اور آدھی دنیا اباحیت پسندوں نے برباد کر دی۔ چھوڑو، کیا ضرورت ہے نماز کی، کلمہ پڑھا ہوا ہے، بخشش ہو جائے گی۔ دین اس کے وسط میں ہے، جب تک عمل نہیں ایمان نہیں، جب تک عمل نہیں ایمان نہیں، اور جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج نہیں ہے، عمل کرنے کے باوجود بھی اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کہ ایک ہی ہستی ہے جو پوری کائنات کے لیے نمونہ ہے، وہ ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بہت خوبصورت نام ہے، جس طرح ذات کے اعتبار سے اللہ ذوالجلال کا کوئی ہمسر نہیں، ناموں کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے، ربوبیت کے اعتبار سے بھی وہ یکتا ہے۔
کوئی اس کے مشابہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، ہم مثال بھی نہیں پیش کر سکتے۔ کبھی مخلوق اور خالق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہاں تو پاؤں چیونٹی کا بھی ہے اور ہاتھی کا بھی، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ ایک وقت میں دو بچے ایک ماں جنتی ہے، ان کی عادتیں بھی مختلف ہیں، ان کے نقش و نگار بھی مختلف ہیں، ان کی زندگی بھی مختلف ہے۔ جب مخلوق جیسی نہیں ہو سکتی تو خالق و مخلوق کیسے برابر ہو سکتی؟ میرا ایمان یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کے فرشتے ہیں، کتنے خربوں فرشتے، کیونکہ حدیث کہتی ہے جس طرح دنیا کے اندر بیت اللہ ہے، اس طرح البیت المعمور ہے 7ویں آسمان۔ ہر روز 70,000 فرشتے وہاں عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ جو ایک مرتبہ چلا جاتا ہے فرشتہ قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، میرا مالک ہی جانتا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اللہ ذوالجلال نے کتابیں اتاری، ان سب کتابوں پہ میں اجمالی طور پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں۔ صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، تورات، زبور، انجیل، اور تفصیلی طور پر میں ایمان لاتا ہوں کہ ان سب کتابوں پر مہیمن وہ قرآن مجید ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، جن میں 315 رسول تھے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا یہ ایمان ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب قیامت قائم ہوگی۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے جو بھی فیصلے کیے ہیں، خلق اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، پوری کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری تقدیریں لکھ دی ہیں، فیصلہ اسی کا نافذ ہوگا۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ 6 ایمان کے ارکان ہیں۔ ایمان کی نشانی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی ایک نشانی بیان کی ہے، جس کو میں اور آپ ذرا چیک کریں کہ کیا وہ نشانی میری اور آپ کے اندر ہے۔ اذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن۔ اگر آپ کو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، برائی کر کے غم آتا ہے، تو آپ مومن ہیں۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے سے لذت نہیں ملتی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان تو اچھا نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کی توحید کو بیان کریں، اختیار کریں اور خوش ہوں، آپ مومن ہیں۔ اللہ کا ذکر کریں اور خوش ہوں، آپ مومن ہیں۔ اگر آپ روزے رکھیں، زکوٰۃ خوشی سے ادا کریں، عمرے حج کا موقع ملے اور وہ کام کریں، بڑے کا احترام کریں، چھوٹے پہ شفقت کریں، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کریں، سچ بولیں، دیانتداری سے اپنی زندگی گزاریں، اور آپ کو خوشی ملے، اس کا مطلب ہے کہ آپ مومن ہیں۔
آپ کی نماز میں کوئی سستی ہو گئی، آپ کو غم آئے، آپ نیکی میں بہت پیچھے ہیں، آپ کو غم آئے، آپ کہیں جھوٹ بول بیٹھے ہیں اور آپ رنجیدہ ہو جائیں کہ میں کیا کر بیٹھا، کسی سے غلط بات کہہ دی اور آپ کو پریشانی لاحق ہو جائے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان اس میں کرنٹ ہے۔ لیکن اگر گناہ پہ گناہ کیے جائیں اور آپ کے اندر احساس بیدار نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہے۔ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، اگر آپ کو نیکی کر کے خوشی ملتی ہے اور برائی کر کے آپ کو غم آتا ہے تو آپ مومن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مومن کی کیفیت یہ ہے، اگر وہ گناہ، غلطی، معصیت، نافرمانی اگر کرنے لگتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے میرے اوپر پہاڑ گر جائے گا، اور منافق کی حالت یہ ہے اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ یوں ہی محسوس کرتا ہے مکھی بیٹھی ہے ناک پہ، اشارہ کروں گا اڑ جائے گی، اسے گناہ نہیں لگتا۔ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کس قدر بدقسمت ہے وہ انسان جس کو شیطان نے برائی خوبصورت کر کے دکھا دی، وہ برائی کو نیکی سمجھ بیٹھا۔ فمن زين له سوء عمله ورآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے اور جس کو چاہے گمراہ کر دے، اس کی غلط نیت اور ارادے کی وجہ سے، اس کے خبث باطن کی وجہ سے اسے گمراہ کر دے۔ کتنے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال ہیں اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں اس نیت سے نیکی ہے۔ نیکی وہ ہے جس کا اللہ نے قرآن میں حکم دیا، نیکی وہ ہے جس کا حکم محمد مصطفیٰ نے دیا۔ میں جو سوچتا ہوں، جو آپ سوچتے ہیں، وہ تو نیکی نہیں ہے۔ نیکی کے دو ہی مصدر ہیں، الکتاب و سنت، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے۔ جن دو چیزوں میں بات آ گئی ہے اس کو نیکی کہا جاتا ہے، اسی کو ہی ہم نے اختیار کرنا ہے، اور اسی بات کی تلقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی۔ ترکت فی